والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان میں آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 33-34 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رضو اللہ تعالیٰ مناجد کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ شاہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر غالب کر دوں گا میں، ولو کریہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو ناگوارا کرو۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو اسلام کا عروج بتا رہی ہے، اسلام کا عروج بتا رہی ہے۔ میں حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے مسلمان ہوں گے، سارے مسلمان ہوں گے، اور کہا اس ٹائم یہ ہوگا کہ بکری بھیڑیے کے ساتھ کھائے گی لیکن بھیڑیا بکری کو ٹچ نہیں کرے گا، گائے شیر کے ساتھ کھائے گی پر شیر کی مجال نہیں گائے کو ٹچ کر جائے، انسان اور سانپ ایک ساتھ چلیں گے، سانپ کی مجال نہیں کہ انسان کو ٹچ کر جائے، اور کہا چوہا گھومے گا ضرور پر کسی چیز کو کاٹے گا نہیں، اور خنزیر ہوگا ضرور پر خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، خنزیر کو ختم کر دیا جائے گا، اور کہا انصاف کا بول بالا ہوگا اور مسلم کا عروج ہوگا۔ فرمایا، کہا ایک ایسی ہوا چلے گی، ایک ایسی ہوا چلے گی جو مومن ہوں گے وہ سو جائیں گے، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، اور جو بدکار ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ اور کہا کہ دین محمد کا غلبہ ہے، مشرک کچھ سے کچھ کر لے لیکن یہ روک نہیں سکتے، یہ روک نہیں سکتے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنی کوشش کری، یہود نے اتنی کوشش کری، نصارا نے اتنی کوشش کری، اس کے بعد اب آگے دیکھ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار، بے شک اکثر پادری احبار کہتے ہیں یہودی کے عالم کو، والرہبان اور راہب کہتے ہیں عیسائی کے عالم کو، لیأکلون اموال الناس بالباطل، کھاتے ہیں لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والذین یکنزون الذهب والفضہ، اور یہ جوڑ کر جمع کر رکھتے ہیں کیا؟ سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، وبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے بہت بڑے دردناک عذاب کی ابھی خوشخبری ان کو دے دو۔ اچھا، یہودیوں کے احبار پادری اور نصرانیوں کے عیسائیوں کے راہب کیا کرتے تھے؟ پیسے لے کر اپنی کتابوں میں تحریفات کرتے تھے، کتابوں کو تبدیل کر دیتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ پیسے، مال، اموال لیتے تھے، ناجائز طریقے پیسے لیتے تھے، لینے کے بعد وہ اپنے دین کو بیچ دیتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیوں کرتے تھے؟ رائے حق سے روکنے کے لیے۔ پھر آگے سبق دیا، کہا کہ جو یہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی کو، اور یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب یہ آیت اتری، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، میرے آقا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ اس آیت کا مفہوم سمجھا دیجئے، والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر،
کنز جو ہے، کنز وہ خزانہ ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. کہا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ کنز کہلاتا ہے، چاہے وہ ساز زمین کے اندر ہے وہ کنز ہے. اور کہا جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ کنز نہیں ہے، وہ مال انسان کے لیے مغفرت کا سبب ہے. مال کی دو قسمیں، ایک مال وہ ہے جو انسان کی مغفرت کا سبب بنے گا، ایک مال وہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا. ایک تو مال گن گن کر چھپا کر رکھتا ہے، اور ایک مال ایسا ہے اس کی زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے. مال کی قسم میں کہا کہ کنز نہ رکھنا، کنز نہ کرنا. کنز کرو گے، جمع کرو گے، اس کی زکوٰۃ نہیں دو گے تو تمہارے لیے بہت بڑے عذاب کی خوشخبری ہے. اللہ رضا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.